الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 9 محرم سن 1442 ہجری مطابق 28 اگست سن 2020 عیسوی الخبر دعوت سینٹر کے پرسنل دعوتی پیج ہدایہ نیپال کے ذریعے لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں کہ میں نے قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. قیامت کی علامات میں بیان کر رہا ہوں اور آج یہ 11ویں قسط ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کل بتایا تھا آپ کو کہ جس کتاب سے میں نے شروع کیا تھا اس کتاب میں قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ جو گزر چکا کل تک، جو قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن وہ کچھ فتنوں سے متعلق ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے، قرب قیامت کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو ایک فتنے کا سبب ہوں گی ہمارے لیے. اور میں نے بتایا تھا اس کے تعلق سے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جائیں یا کون سی دعائیں پڑھی جائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آج میرے دوستو یہ دوسرا پارٹ ہے کتاب کا، یعنی یہ اس میں جو ہے قیامت کی نشانیاں جو ہے بتائی جائیں گی، یعنی جو علامات صغرا یا چھوٹی نشانیاں جو ہیں جو تقریباً جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، تو اسی کا انشاءاللہ بیان ہوگا آج. اور سب سے پہلے اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کے قریب یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے نا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، دنیا میں بھیجا، اپنا رسول بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت جو ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، دونوں اس طرح قریب ہیں. اس طرح مطلب اس کی تفصیل کر رہے ہیں راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی جو ہے نا، شہادت کی انگلی اور درمیانی بیچ والی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر کے اشارے سے بتایا، سمجھ رہے نا، کہ جس طرح سے دونوں انگلیاں نزدیک ہیں آپس میں، اسی طرح سے جو ہے میری بعثت جو ہے، میرا دنیا میں آنا، میرا نبی ہونا اور قیامت جو ہے دونوں اس طرح قریب ہیں، ہے نا. اسی طرح سے انس بن مالک کی بھی حدیث ہے، ایک مسلم شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی میرے دوستو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا جانا، بھیجا جانا، یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے جو نشانیاں قریب ہیں ان نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح دوسری بات میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی جو ہے قیامت کے نزدیک ہونے کی، قرب قیامت کی علامت ہے.
ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث۔ اوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ ایک خیمہ تھا جو چمڑے کا بنایا گیا تھا، خیمے سے باہر میں خیمے سے باہر صحن میں بیٹھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوف اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا خیمہ تو چھوٹا ہے، کیا سارے کا سارا ہی اندر آ جاؤں، یعنی آ جاؤں مکمل طور سے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں یاد رکھنا، جن میں سے ایک میری وفات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن میں سے ایک میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نشانیاں بتائیں، کہا 6 نشانیاں آپ نے ذکر کی، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں یاد رکھنا، جن میں سے ایک میری وفات ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ قیامت سے کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت وہ بھی ہے، اور وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے عہد میں چاند کا پھٹنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کو سورہ قمر میں، آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاند پھٹ گیا۔ بخاری کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے نا، کہ انس بن مالک کی حدیث ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر۔ مکہ کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی۔ وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ آپ نبی ہو، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ جس سے ہم مانیں کہ تم نبی ہو، رسول ہو، ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے معجزے بہت سارے نبیوں سے ظاہر ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب ان کا واقعہ پڑھیں گے آپ قرآن میں، کئی معجزے ظاہر ہوئے۔ تو اہل مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاند کا پھٹ جانا دکھایا جو ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ چاند جو ہے نا، یہ غار ہرا جو پہاڑ ہے، ہرا کے 2 طرف یعنی ہو گیا تھا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، سمجھ گئے؟ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے نشانی کے طور پر یہ معجزہ جو ہے طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی توجہ اس طرف دلائی، ہے نا؟ تو اہل مکہ نے دیکھا، جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، اور دنیا کے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اس کو، ہے۔ لیکن ایک چیز ہے میرے دوستو یہاں، جو روایت بہت مشہور ہے اور میں نے بھی اس کی تلاش کی، بہرحال مجھے روایت تو ابھی تک نہیں ملی، لیکن مولانا اقبال کیلانی نے جو ہے اپنی اس کتاب میں یہ چیز لکھی ہے کہ یاد رہے کہ اہل مکہ کے مطالبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی روایت صحیح نہیں ہے۔ مشہور لوگوں میں نا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، سمجھے نا؟ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ بخاری کی روایت میں لفظ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا کہ دیکھ لو یہ نشانی، اور چاند اس وقت 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی ہے نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہے ہو چکا، اور اس کو دکھاؤ ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز کو دکھایا جو ہے۔ تو جیسا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ پہنچی سے یہ چیز معلوم ہے کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو میرے دوستو یہ بھی جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے اس کو کہ یہ علامت یعنی قیامت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اسی طرح سے میرے دوستو علماء کی اموات جو ہے، پہلے بھی ضمناً ایک حدیث میں پہلے بیان گزر چکا تھا، ہے نا؟ تو علماء کی اموات
ہے نا، قیامت سے قریب جو ہے علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی اور جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، حقیقت یہ ہے کہ بہرحال بیان کرتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین جو ہے بہت جلدی وہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، سمجھے نا۔ یہ تقریباً 4-5 مہینوں میں میرے خیال سے جو ہے 20-22 سے مشہور بڑے علماء ہند و پاک میں سعودی عرب ملا کر کے جو ہے وہ انتقال کر چکے، سمجھ رہے ہیں۔ تو علماء کا میرے دوستو کثرت سے علماء کی موت جو ہے، کوئی بیمار ہو کے نہیں کہ 6 مہینے سے بیمار ہے، ایسا ہے بالکل نہیں۔ میرا جو خیال ہے جتنی خبریں آئی ہیں اچانک بالکل ہفتہ عشرہ 2 دن 4 دن ہی میں طبیعت خراب ہوئی ہے اور انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ قضا و قدر ہے، جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنی عمر اپنی گزارے گا دنیا میں، سمجھ رہے ہیں۔ اس میں آگے پیچھے بالکل کچھ گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس چیز کو کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم راضی برضا ہیں، تقدیر ہم خوش ہیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، لیکن علماء کی کثرت سے موت جو ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے میرے دوستو ایک نشانی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو علماء نہیں رہیں گے تو جاہل ہی لوگ مفتی بنیں گے اور فتویٰ دیں گے۔ آج اس وقت بھی آپ دیکھیں بہت سارے گاؤں وغیرہ میں کٹملے ٹائپ کے جو 2-4 درجہ پڑھے ہوئے لوگ جو کہیں مدرسے میں پڑھانے لگے ہے نا، یا ایک آدھ جماعت پڑھے ہیں، وہ فتویٰ دے رہے ہیں آج کل، ہے نا، الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں جو انہیں خود نہیں معلوم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، پوچھنا چاہیے علماء سے، ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے جو ہے سے سوال کیا کہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ امام مالک جیسی شخصیت جو ہے مدینہ کے اتنے بڑے امام جو موطا امام مالک، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، ان سے 50 سوال کیے گئے اور سب کے بارے میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غلط فتویٰ نہ دے، لوگوں کو نہیں معلوم تو کہہ دے بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا، میں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے مولانا صاحب لوگ کہیں گے ارے مولوی صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہماری زبان میں جسے کہیں گے نہیں کہ ارے مولوی صاحب کو کچھ آتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب اس شرم میں ہوتے ہیں جو بھی من میں آیا بتا دیا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ آپ کے اس فتوے سے لوگ گمراہ ہوں گے، کسی اور کو بتائے گا، کسی اور کو بتائے گا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور سے علماء کے لیے بھی اس میں، ہے نا، جاہلوں کی تو باتیں چھوڑ دیجیے۔ حدیث سنیے، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، کہ دین علم کو اٹھا لیا اور چھین لیا بندوں سے، نہیں، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو یہ علماء کی موت جو ہے، کثرت سے علماء کی موت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے یا قیامت سے پہلے جو ہے اچانک اموات کے واقعات کثرت سے ہوں گے، اچانک لوگ مریں گے، بالکل گھنٹوں میں، سیکنڈوں میں، سمجھ رہے ہیں نا، آدمی نماز پڑھنے گیا وہیں مسجد میں انتقال، آفس میں بیٹھا وہیں انتقال، ہے نا، گھر سے باہر گیا کہیں پتا چلا کہ ابھی تو نکلے ہیں گھر سے، انتقال۔ اچانک جو ہے موت کے واقعات کثرت سے ہوں گے جتنے قیامت قریب ہوگی۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی میرے دوستو، ہے نا، علامت ہے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیے، من اقتراب الساعہ، یہ جملہ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، من اقتراب الساعہ، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ قیامت کے قریب چاند بڑا نظر آئے گا، یعنی پہلی رات کا چاند، ان یرا الہلال، ہے نا، قبل فیقال للیلتین وان تتخذ المساجد طرقا وان یظہر موت الفجع۔ قیامت سے پہلے پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے
दूसरी रात का चांद कहेंगे, समझ रहे हैं ना, कहेंगे नहीं तो दूसरी रात का चांद, भाई तो पहली रात का चांद नहीं है। मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा, यानी लोग मसाजिद से गुजरेंगे या जियारत करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। आज देखें आप, बहुत सारी मस्जिदें जो है बिल्कुल जियारत के लिए बन गई हैं, लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और न नमाज पढ़ना ना कुछ है। तो मसाजिद जो है, मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा, यानी लोग जाएंगे, गुजरेंगे मस्जिदों से, उसकी जियारत करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मफहूम है इसका। और अचानक मौत आम होगी, अचानक मौत आम होगी, समझ रहे हैं ना। तबरानी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इसको सहीहुल जामे अस्सगीर में जिक्र किया है, हदीस नंबर 5775, समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो है अचानक मौत होगी। और आज आप देख लें कि आदमी 6-6 महीना, 4-4 महीना, अक्सर लोग देखिए आपकी बिस्तर पे सो के बीमार होके नहीं मरते हैं, अचानक मौत होती है। एक दिन में, 2 दिन में आदमी बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई, शाम को तबीयत खराब हुई, सुबह इंतकाल हो गया, 2 दिन पहले तबीयत कुछ खराब हुई, वही बीमारी, वही बुखार, वही चीजें जो ठीक हो जाता था, लेकिन वही बीमारी जब मौत की बीमारी ने उसको पकड़ लिया तो अचानक जो है मौत लोगों की हो जाती है। और ये चीजें, ये अमवात, ये वाकयात मेरे दोस्तों क़यामत से पहले कसरत से होंगे। और आज इस वक्त आप अगर देख लें तो ये चीजें आम हैं और ज्यादातर लोगों की मौतें अचानक हो रही हैं। इससे मालूम क्या हो रहा है कि क़यामत बहुत ही नजदीक है, समझ रहे हैं ना, क़यामत बहुत ही नजदीक है जो है, ठीक है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इल्म दीन की अशाअत जो है, क़यामत से पहले दीन के इल्म की इतनी अशाअत होगी कि दुनिया के कोना कोना में इस्लाम पहुंच जाएगा, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंच जाएगा। और आज आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो है, जो इस्लाम पहुंच रहा है, इस्लाम जो फैल रहा है, लोग समझ रहे हैं इस्लाम को। दुनिया का कोई मुल्क मेरे ख्याल से बाकी नहीं होगा जहां पे कलमा पढ़ने वाले लोग ना हों, और जहां पर अजान की सदाएं बुलंद ना होती हों, और जहां पर जो है मुसलमान जो है किसी भी, जो भी तादाद हो उसमें मौजूद ना हो, समझ रहे हैं। तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां तक गर्दिशे लैलो नहार पहुंचती है, तो है ना, यानी जहां तक रात और दिन पहुंचते हैं, अल्लाह ताला कोई मिट्टी का घर या खेमा ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां ये दीन दाखिल ना हो, चाहे मिट्टी का घर हो, चाहे खेमा हो, जो भी हो, हर जगह ये दीन दाखिल होगा। ये दीन इज्जत वालों को इज्जत में इजाफा करेगा और जलील लोगों की जिल्लत में इजाफा करेगा। अल्लाह ताला इस्लाम के साथ इज्जत वालों को, इज्जत वालों और उसके मानने वालों को मजीद इज्जत देगा, और जलील लोगों को अल्लाह ताला कुफ्र के साथ मजीद जो है जलील करेगा, जो है, समझ रहे हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मेरे दोस्तों अहले ईमान जो है इज्जत वाले लोग हैं, और उनके ईमान ही की वजह से अल्लाह ताला जो है उन्हें मजीद इज्जत अता फरमाता है। और जो कुफ्फार हैं वो अल्लाह के नजदीक जलील हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों की क़यामत से कब्ल जो है ये दीन की इशाअत बहुत होगी, दीन फैलेगा, यहाँ तक कि है ना, एक एक घर में, मिट्टी के घरों में, खेमों तक में जो है ये दीन पहुंच जाएगा। इसी तरह से मेरे दोस्तों 2 बातें और अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। क़यामत से करीब जो है बारिशें कसरत से होंगी, लेकिन नबातात जो हैं, घास फूस, ये इस किस्म की चीजें जो हरियाली चीजें हैं, ये पैदा नहीं होंगी। दूसरे मानों में समझ लें, जैसा कि मौलाना ने जिक्र किया कि बरकत का उठ जाना, इससे उन्होंने मुराद लिया है, यानी गोया कि बरकत उठ जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि लोगों पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जमीन में कोई चीज नहीं, लेकिन जमीन कोई चीज नहीं उगाएगी, है ना। मुस्नद अहमद, बज़्ज़ार और अबू याला की रिवायत है ये, समझ रहे हैं। और अल्लामा हैसमी ने इसको मजमू ज़वाइद में भी जिक्र किया है। तो इससे क्या मालूम है मेरे दोस्तों कि बारिश तो बहुत होगी,
لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. اسی طرح سے یہ قیامت کی نشانی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بارش بہت ہوگی اور زمین کچھ نہیں اگائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی سلسلے میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے، قحط یعنی خشک سالی جس کو ہم کہتے ہیں، قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے. یہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو میرے دوستو، بارش کا بہت ہونا اور زمین سے کچھ نہ اگنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح سے میرے دوستو، وقت کا جلدی جلدی گزرنا، آخری بات آج کے درس کے تعلق سے، وقت کا جلدی جلدی گزر جانا جو ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے وقت جو ہے یہ تیزی سے گزرے گا. سال میرے دوستو، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن جو ہے ایک گھنٹہ کے برابر ہوگا. بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا. سمجھ رہے نا، یتقارب الزمان وینقص العمل. یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کسی ضمن میں، کیونکہ اس میں کئی چیزیں ذکر ہیں. تو وقت جلدی جلدی گزرے گا اور نیک عمل کم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ حرج کیا تو آپ نے فرمایا کہ قتل. اور یہ روایت کئی جگہ میں نے پچھلے درسوں میں بیان کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہے میرے دوستوں کہ یہ وقت جو ہے یہ قریب ہوگا، جو ہے بہت ہی نزدیک ہوگا اور جلدی جلدی گزرے گا. اور اس کی مزید وجاہت آپ سن لیں، ابن حبان کی روایت ہے، سنیں نا، ابن حبان کی روایت، وہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ہے نا، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے. سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ کیا ہے دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا، اور ایک گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا. یعنی اگر خشک پتے ہیں کھجور کے اور اس کو آپ جلاؤ تو کتنے دیر میں جلے گا؟ ایک دم سوکھا ہوا پتہ ہے، پتے سوکھے ہوئے ہیں، آپ نے آگ لگائی وہ جل کے ختم، منٹوں نہیں لگے گا اس کو جلنے میں. سمجھ رہے ہیں نا، یا چند منٹ مان لیجئے اس کو، ختم ہو جائے گا جل کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹہ جو ہوگا، یہ گھنٹہ کیسے ہوگا؟ کھجور کی شاخ کے پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر، جتنے جلدی میں وہ جل جاتا اسی طرح معلوم ہوگا گھنٹے کا. نہیں پتہ نہیں چلے گا یہ گھنٹہ کب گزر گیا، کچھ نہیں معلوم ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہر آدمی اس چیز کو محسوس کر رہا ہے نا. آدمی ڈیوٹی میں ہے، کام میں رہتا ہے، کبھی اس کو بہت کام ہو، یار کتنے جلدی وقت ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا. آدمی چھٹی سے گھر آتا ہے، پہلے 2-2 سال گزار رہا ہے، 1 سال گزارنے سے پہاڑ لگتا تھا، ابھی آئیے 8, 9, 10 مہینہ گزرتا ہے، معلوم ہوتا ہے ابھی تو میں آیا تھا 1-2 مہینہ پہلے. ایسا محسوس ہوتا ہے. ہفتہ کتنی تیزی سے گزر جاتا پتہ نہیں چلتا، دن کب گزر گیا معلوم نہیں ہوتا. یہ حالت میرے دوستو، اور یہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ وقت تیزی سے گزرتا جائے گا، جو ہے آدمی کو محسوس نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہے ہیں نا، سال جو ہے اس کو مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے بعد جیسے حدیث میں بتایا گیا ایسے ہی محسوس ہوگا، اور آج بھی یہ چیز محسوس ہو رہی ہے. تو بہرحال میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں آج کے اس درس میں، کچھ نشانیاں جو میں نے بیان کی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی رکھی تو کل پھر جو ہے اسی وقت ملیں گے آپ سے، اور پھر جو ہے کچھ اور نشانیاں، کچھ اور قیامت کے علامات کا بیان ہوگا. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، رب العالمین ہر طرح سے، ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، کورونا ختم نہیں ہو رہا ہے دنیا سے. ہمارے ملکوں میں بھی پھر سے سمجھیے کہ اس میں کچھ تیزی آ گئی ہے.
अपने घरों में हर आदमी की जिम्मेदारी, अगर आप परदेश में हैं, बाहर हैं, घर पे हैं, बच्चों को सबको नसीहत करें, खुद भी बचें, एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें हैं। और अगर आप बाहर परदेश में हैं तो बजरिए फ़ोन उनको समझाएं, आप उन्हें नसीहत करें कि इस तरह से बाहर आना जाना ये कम करें वो, और ना जाएं, और इस तरह से सफाई का ख्याल रखें और मास्क वगैरह का क्या कहते हैं कि पाबंदी करें, है ना, ताकि जब हम सेफ रहेंगे तो दूसरे भी सेफ रहेंगे। बहुत बड़ी एक वबा है, बहुत बड़ी आजमाइश से हम लोग गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द इस बीमारी का, इस वबा का खात्मा फरमाए, और रब्बुल आलमीन जो है फिर से दुनिया में क्या है अमन व सुकून, और पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो हालात मामूल पर आ जाएं, है ना। बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के सामने, लेकिन लोगों के सामने बहुत सारे मसाइल मुश्किलात हैं। हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है इसका खात्मा करे, और वही सब कुछ करने वाला है, समझ रहे हैं ना। अल्लाह से दुआ हम करें और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जिस हाल में भी रखे, अगर हम परेशान हैं तो सब्र करेंगे, उससे दुआ करेंगे, खुशहाल हैं तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और मोमिन के लिए दोनों हालतों में अजर है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की वबा से महफूज रखे और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।